حکم الہی ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ گویا اس آیت میں دو حکم ہوئے، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ان کے ساتھ جڑے رہو، ان کے ساتھ تعلق رہے۔ سچا ہے کون؟ قرآن تو کہہ رہے سچا نہ رل جو، لیکن قرآن پانو اے بھی تو دسنا چاہیے کہ سچا ہے کون۔ سب تو بہترین تفسیر وہی ہوندی جڑا قرآن خود اپنی تفسیر آپ کرے، اور تھوڑے علم میں ہوئے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ برصغیر میں سب سے پہلے جس شخصیت نے کی ہے وہ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ شرف اہل حدیث کو حاصل، تفسیر القرآن بکلام الرحمن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، مل جاؤ۔ اب سچا کون ہے؟ سب سے پہلے تفسیر قرآن، پھر دوسرا انداز تفسیر قرآن بزبان رسالت یعنی مصطفیٰ کی حدیث کے ساتھ۔ قرآن پاک نے اپنی تفسیر آپ بیان فرما سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بھئی سچا کون ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ قرآن نے فرما دیا کہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ دلیل لے آؤ تم اگر تم ہو سچ۔ تو قرآن نے اپنی تفسیر آپ کر دی کہ سچا ہوئے گا جس دے کول دلیل ہوئی۔ دلیل ہوئے گی تو سچا ہوئی۔ سچائی لئی دلیل شرط۔ تیسری بات، دو چیزیں ثابت ہوئی کہ مل جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سچا کون؟ جس کے پاس دلیل ہے کیا؟ دلائل کتنے اور دلیل کیا ہے؟ تو یاد رکھیے دنیا اندر اسلام دلیل صرف دو چیزیں، ایک قرآن دلیل اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دلیل۔ یہ دو چیزاں انہوں دلیل کیا ہے؟ قیاس ہوئے، اجماع امت ہو، وہ دونوں چیزاں ذیلی نے، داخل نے، شامل نے۔ اصل دلیل قرآن اور حدیث ہے۔ اجماع ثابت ہے تو قرآن تو جہاں امت دلیل بڑھے ہیں تو قرآن دی روشنی، حدیث دی روشنی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ قیاس دلیل ٹھہری ہے تے قرآن اور حدیث دی روشنی۔ تو گویا اصل دلیل دو نے، ایک قرآن اور دوسری مصطفیٰ دی حدیث۔ یہ دو چیزاں دلیل۔ قرآن خود دلیل ہے، حضور نے قرآن نے خود فرمایا برہان وہ دلیل۔ دو چیزاں دلیل ٹھہری۔ گویا سچا وہ ہوئے گا جس کو دلیل ہوئے گی، اور دلیل وہ دے کول دو صورتیں جو ایک قرآن دی صورت یا مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث دی صورت۔ یہ چار چیزیں اس وقت تواڈے سامنے آ چکیا، چونکہ جلسہ بنیادی طور پہ خطاب سی حضرت محدث العصر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تو ہو چکا ہے، تسی سن چکے۔
انہوں تو بعد درس کسی خطیب کا کرنا میں سمجھنا کہ پنجابی دی مثال تو میں تو نہیں دے سکتا، بس یہی ہے کہ زیادتی یا قیامت کی نشانی کہہ لو. وہ اتنے بڑے محدث تو بعد کیا ضرورت ہے بھائی خطاب تھی. بہرحال حید محترم شیخ فیصل افضل صاحب کا حکم ہے، ترتیب انہوں لائی، وگنا ترتیب محدث العصر تو بعد خطاب نہیں ہونا چاہیے. بس دنیا آئے زیارت کرے خطاب ہوئے، مولوی پھر بھی اسی تو پھر اتنے ہی ہونے پھر کس وقت کر لا. اس تو بعد ویسے ہی بے برکتی جی ہو جاتی اور دل نہیں کرتا تقریر کرن بھی تو تقریر سنن بھی، نہ دل تہاڈا ہے اور نہ ہی انشاءاللہ میرا ہے. اس واسطے جڑا کام بے دلا ہوئے وہی حالت یہی ہوتی ہے جڑی تہاڈی حالت. اس واسطے میں زیادہ دیر تمہیں سمائش امتحان نہیں، ایویں ہی ہے جی بندہ وضو پیروں والے پاس شروع کرتا ہے. اتنے پیارے خطاب تو بعد پھر تسا الٹا کام شروع کیتا ہے. بہرحال چلو بعض دفعہ حفظ واسطے 30 پارے تو بھی کام شروع کرنا پڑنا. چلو توجہ فرمائی، سنیے اور غور کیجیے. دلیل قرآن اور دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث. قرآن پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ہوں ذرا اس بات کو ذرا کھولی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی مشہور حدیث کہ میری امت خبر ہے حضور دی کہ فرقہ تقسیم ہو جائے. اتوں تک تو سارے متفق ہیں کہ حضور فرما گئے کہ فرقے بن جائے. لیکن اس تو اگے چلن لی کچھ سنن لی تیار ہی. چند دن پہلے نا ایک ساتھی نہ ملاقات ہوئی، زیادہ سے زیادہ ہفتے کی بات ہوئی. انہاں پراپرٹی دا یعنی کوئی ٹاؤن بنایا کٹھے. ساڈا لالچ ہوتا ہے جتنے کوئی ٹاؤن بنے، تھوڑا لالچ یہ ہوتا ہے اتنے کوئی پلاٹ لب جائے، کوئی انویسٹ ہو جائے تو ریٹ چڑھ سی کام بن جائے سی. ساری کوشش ہوتی ہے اتنے کوئی مسجد کی جگہ لب جائے تو مسجد بن جائے. اج کل جڑے نئے ٹاؤنس بن رہا ہے، جڑا کوئی اچھا ٹاؤن بنا وہی خواہش ہوتی ہے کہ اس مسجد اہل حدیث نہ ہو، پوری وہی امانت نال خواہش ہوتی مسجد اہل حدیث نہ ہو. تو ایک اچھا ٹاؤن بنا والا سی، من ساتھی کیا بہت ذرا مل لو تو تھوڑے جان نہ لو ہو سکتا ہے مسجد کی جگہ جڑی تو انہیں بنا کے مسجد دیونی ہے تو وہ مسلک نو مل جائے، جماعت نو مل جائے تو بڑی چنگی گل. میں کہ یار بندہ جو آل الحدیث نہیں، جماعت کا نہیں تو کس طرح ہو؟ انہوں نے کہا جی بس ہو تھی جاؤ گے تو ہو جائے گا. میں کہا جی میرے چلن نال جان نال کسی دروازے تے ہاتھ جوڑن نال جے مسجد مسلک نو مل جائے تو سانو تے اللہ نے بنایا ہی، بھیجا ہی، آئے ہی اسی اس واسطے. وہ میں چلا گیا، اس ساتھی نے گل شروع کی تھی، میں تعارف کرایا. وہ آتی جی اسی مسجد اہل حدیث نہیں دیں. ٹھیک ہے جی، میں وہ ویخیا بتوں آتا سے اتنے دے دے گا. ہوں سنا میں جی تھی کیوں نہیں دیں؟ کوئی وجہ بھی تو کوئی بیس بھی تو ہوئے گی، پر تھی کیوں نہیں دیں؟ کوئی ساڑھے قصور، کوئی ساڑھا جرم. کہنے لگے جی اسی وہ تو کوئی فرقہ وریت نہیں پھیلان. حضور فرمائے سارے فرقے کئی فرقے بن گئے، لیکن اصل کسی فرقے نے مسیت نہیں دے.
ہی کوئی تو تہاڈا بھی فرقہ ہو سی. آنا جی ساڈا فرقہ, میرا فرقہ کوئی نہیں. میں کہا الحمدللہ, یہ بھی بڑی خوشی دی بات. میں حضور فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے بننے. تہاڈا شمار کہڑے فرقے چ؟ توجہ ہے. میں کہا تہاڈا شمار کہڑے فرقے چ؟ کہنا میرا شمار کسے فرقے چ نہیں. میں کہا حضور فرماتے ہیں میری ساری امت 73 فرقے تقسیم ہو جاڑی. تسی کہڑے فرقے چ ہو؟ جڑا میں کسے چ بھی نہیں. میں کہا میں تو محسوس ہوں تسی حضور دی امت چ کوئی نہ ہو. حضور دی امت فرقے کتنے ہونے؟ 73. تسی آدھو میرا فرقہ ہی کوئی نہیں. تو میں تو خطرہ محسوس ہو گیا بات تسی حضور دی امت چو ہی کوئی نہ. پھر حضور نے تو ساری امت کا تذکرہ فرمایا کہ میری ساری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے. کہڑے لوگ بیچارے انداز ہوتا ہے ٹالن کا. میں کہ پھر جڑا سی آپ مسجد بنانا تے آپ چلانے. میں کہ تسی پڑھا ہو جمعہ, داڑھی کوئی نہیں سی. نہیں جی توبہ, میں کیوں پڑھانا؟ خطیب پڑھا ہے, عالم رکھ رکھے ہوئے, قاری رکھے. میں کہ وہ کہڑے فرقے دا ہے؟ جڑو کسے فرقے دا نہیں, وہ مسلمان ہے. میں کہ نماز کہڑے وقت ہی پڑھ دے ہو؟ کہڑی نماز؟ میں کہ زور دی سمجھ لو, اثر دی. اثر دی نماز 5:30 بجے. میں کہ اس ویلے تے حنفی پڑھ دے. جی تے میں کو حنفی کا طریقہ, تہاڈا تو فرقہ ہی کوئی نہیں. تہاڈی نماز جڑی ہے, جڑا اسی مسلمان ہاں تے میں مسلمانوں دی نماز دا کہڑا ٹائم ہے؟ تہاڈی نماز کنج دی شروع ہوندی اور کیویں پڑھتے ہو؟ میں تو نماز پڑھدا حدیث نو ویکھیا, یا نماز پڑھتے شیعہ نو ویکھیا, یا بریلوی دیوبندی حنفی نو ویکھیا. تسی جو کہ مسلمان ہو تے تہاڈی نماز دا کوئی طریقہ کوئی وکھرا ہے؟ آندا جی نہیں وکھرت نہیں. میں پھر کیویں پڑھتے ہو؟ جان جویں اے پڑھتے میں کون ہوں وہ دسے نہیں کون, کیونکہ وہ مسلمان ہے. آندا جی تسا تو مینوں پہلیاں شروع کرتی ہیں. میں کہ جڑی پہلیاں تو سانو پڑھن لگا سے, اسی مسلمان ہونے. نماز ایک فرقے والی پڑھتے ہو تو دنیا دھوکہ دیں ہو کہ اسی مسلمان والی نماز پڑھنے, اسی مسلمان ہاں ایک فرقے نال تے آندے اسی کسے نال نہ. جن کی کرنا چاہیے؟ میں کہ مدینے تو جی فرقہ نہیں نہ بنانا تو نہ تو بریلی والی نماز پڑھنا تو بندی والی نہ حدیث والی. تو نماز شروع کر مدینے والی, جڑی مسجد نبی ٹائم بھی ہوئی تو نماز کا طریقہ بھی ہوئی, تاکہ پتہ چلے بس تو مسلمان ہے. تو حضور دی مسجد والی نماز نو فالو کرنا. آندا پھر وہ تو سیدھا سامنے حدیث ہے, یہ مطلب حدیث نہیں دے چھڑی. میں کہ سیدھا سامنے کام تو انج بنتا ہے, جی ٹیڑھے والے پاس آئیں گے تو پھر نہیں پڑھنا. آندا جی میں نے اتنا سکون آیا کہ تھوڑا نشست کا کوئی فائدہ میں نے ہویا ہے. ہوں دوجی نشست بساں تو پھر مسیح کے بارے سوچا. میں کہ چلو اینا فائدہ تو ہوا ہے, ایک نشست اور لا لا. تھوڑا جہا انہوں کھول کے ذرا دیکھو تو سہی, پلے کھ نہیں جو ہوتا. ایویں تسی ڈر رہتے ہو, سہمے رہتے ہو. کھولیا کرو, پوچھا کرو, پڑتال کیتا کرو, تحقیق کیتا کرو. بس گل نو کھولو, بچ ایویں نہ ولیٹ پایا ہوتا. جی یوسف علیہ السلام کے براواں نے خون لا کے کپڑا ولیٹ کیا کہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے رکھیا, ویخ لو ابا جی تے اسی کھیلتے کھیلتے دور چلے گئے. مگروں بھیڑیا آیا تو یوسف نو کھا گیا. ابا جی تسا مرنا تے کوئی نہیں لیکن اسی سچے ہاں. تسا مننا کوئی نہیں لیکن اسی انج دے بھی سچے ہوندے جے. کہنے کہ تسا مننا نہیں, تو یقین نہیں کرنا, اعتماد نہیں کرنا, لیکن ہاں اسی سچے. کیوں؟ ساڈے کول دلیل ہے. فرمایا دلیل کی؟ کہنے لگے کرتا یوسف. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوبری رحم اللہ فرماندے ہیں با کرتا ذرا کھولو نا تے پھولو. جو نہ پھولیا تے گل لب گئی ہے, با پھولو تے صحیح. تے نال فرماندے ہوندے ہیں با یہ نبی دے بھرا مل کے, بھائی مل کے جھوٹ کڑ سکتے ہیں, جھوٹی دلیل کڑ سکتے ہیں. تے مولوی نو ہو
پیٹ بہ کے پیڑ پاؤں. مولوی بھی تو گڑ سکتا ہے نا. دلیل کھول لیا کرو, کھول لیا کرو. جدو انہیں کرتا کھولیا نا تو کھولیا, کھولتے گئے تو نالے وہدے گئے انہوں نے چہرے ہل, تو چہرے ایک دوجے ہل وہدے پے سن. بابا تو ابے نے آخیا با چپ کر کے من لے. آندیا نال کڑتا ویکسی تو رو پے سے. اتنے تو کام شروع ہی ہو گیا. وہ مگروں روندے آئے سن کیونکہ عشاء ویلے 8 بجے 8:30 9 بجے جلوس برآمد ہوا. کیونکہ جڑا جھوٹیاں دا رون والا جلوس ہوتا ہے وہ 8:30 بجے برآمد ہوتا ہے. یعنی عشاء ویلے برآمد ہوتا. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. عشاء ویلے روندے ہوئے آئے, اکھاں چوں آنسو باندھے آئے. ہاں شام غریبت ہے, شکر کرو بجلی آ گئی, نہیں تو بنا تو منظر وہی آئی. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. عشاء ویلے روندے ہوئے آئے تو یوسف علیہ السلام نو بھیڑیا گال قمیض یوسف آ کے سامنے چ رکھی. یعقوب علیہ السلام قمیض صبر ویکو یعقوب علیہ السلام خون نہیں ویکیا, نہیں تو گھوڑن لگے ہوا خون قوم روپ ہوتی. وہ قمیض نو خون جدو ویکیا, قمیض دے اصلی سی, تو اتنے جی دلیل بنی ہوئی وہ جھوٹھی آئی, خون جھوٹا آئی, قمیض اصلی. اتنے تو قمیض بھی اصلی نہیں ہوتی تو گھوڑا بھی اصلی نہیں ہوتا. یعنی کوئی شے اصلی نہیں ہوتی. پھر بھی مجا قوم ہے جڑی منی جاتی ہے. اس قوم تے حیران, یعنی ساری قوم تے میں کدے کدے سوچنا تے حیران ہونا لوگ سیقین جانو با حیرانگی دی بات کہ منی جاندے. بہے تو گولی آئی تے لت زخمی ہو گئی تے شلوار پھٹی بھی کوئی نہیں, قوم پھر بھی منی جاندی. یعنی قوم دی ویکھ لو حالت. یعنی قوم ساری ایسی ہے بس اس جو مرضی خون لا لو تو پھر جو مرضی منا لو. ہوں ذرا غور کرو, سمجھ گئے ہو؟ ہاں تمہیں سمجھ من لگتا 2 بجے آنی میری گل. وجاؤ اباہم عشاء یبکون. کھولیا کھولیا تو پترا چہرہ اٹھا کے ویکھیا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ دا اپنا انداز ہے, فرمان لگے پترو قمیض یوسف علیہ السلام نے پائی ہوئی سی. جی ابا جی. یا سائڈ تے اتار کے رکھی ہوئی آئی. انہیں کہا ابا جی سائڈ تے اتار کے رکھی ہوئی آئی. فرمایا پھر خون کیوں لگا ہے؟ نہیں ابا جی پائی ہوئی سی. فرمایا وچوں بیڑیاں کھا گئے قمیض پھٹی کیوں نہیں؟ ایک دوجے کسی بندے پوچھا پورے ملک چو بس شلوار پھٹی کیوں نہیں؟ کسی نے نہ پوچھا. یہ تقلید آدھے, یہ آدھے نے عقل تھلے رکھ کے آپ اتنے بہ جانا. اسی تو قمیض کا سنیا ہی, ہوں سلوار بھی انج ہی ہونے لگ پیا. قمیض یوسف جب کھولیے تو پھولیے. فرما پترو پھٹی کیوں نہیں؟ پھر ایک دوجے والے ویک کے آدھے پاڑی کون آئی؟ انہیں آخیا نہیں خیال نہیں رہا. سن کی پتہ سی گل کھل جاڑی. بس ذرا کھولو صحیح, دلیل ہوئے تو وہ تحقیق کر لو. سیدنا سلیمان علیہ السلام جا رہے مالی لا ارى الهدهد. اچانک پرندیاں چو ہدہد غائب ہو گیا تو فرمایا مالی لا ارى الهدهد. میں کی ہوا ہے کہ میں ہدہد میں نہیں ویکھ رہا, ہدہد میں نہیں ویکھ رہا. انج نہیں فرمایا با وہ نہیں ویکھ رہا, فرمایا میں نہیں ویکھ رہا, میں نظر نہیں آ رہا. مجال ہے کسی اگے امتی نے کیا ہوئے پہلے تے آندے سہادر نادرہ تے ہون ویندے نو, کسے نہیں فرمایا. میں نے کی ہو گیا کہ میں ہدہد نہیں ویکھ رہا. ام کان من الغائبین, یا واقعی غائب ہے. جے میرے کو ہدہد آئے گا میں انہوں ذبح کر دینا, یا انہوں میں سخت سزا دیا گا, ذبح کر دیا گا. جے میرے کو انہیں بچنا ہے اولیات
بسلطان مبین، دلیل لے کے آئے گا تو میں انہوں کچھ نہیں کہاں گا۔ قرآن کی آندا ہے بس دلیل پرندہ بھی دے، دلیل دین والا پرندہ بھی ہوئے تو او دی دلیل سے غور کر لو، تحقیق کر لو۔ ساڈے اتنے نہ رحم تے کرو، پرندیاں جتنا تے رحم کرو۔ جی دلیل نہ دئیے تو مجرم، تو جی دلیل دئیے تو پھر ساری دلیل تے غور کیوں نہیں؟ دلیل دے گا۔ حدود آیا آدھے پوچھے سلیمان علیہ السلام، فرمایا میرے کو دلیل ہے، میں گیا سا اور ایک اہم ترین خبر لے کے آیا، میرے کو دلیل موجود، دلیل ہوئی، تحقیق ہوئی، دلیل سچی نکلی تو کچھ کیا، کچھ نہیں کیا۔ ساڈے تے ذرا رحم کرو، دلائل اسی پیش کر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں توجہ رہے، ذہن بنتا پیا کچھ، چلو کوشش کرنا میں ایک بجے تک تمہیں تیار کرن، جی تہاڈا ذہن بن گیا تو پھر تقریر شروع کر دیا، اس وقت تک ذرا تہاڈا میرا مزاج جڑا ہے رل جائے گا انشاءاللہ۔ تہاڈے خطیب نال تے رلے ہوئے، دعا کرو تہاڈے نال بھی رل جائے۔ ہن ذرا غور فرما، دلیل جڑا دے گا اپنے دعوے اتنے دلیل صحیح ہوئے گی، انہوں قبول کرا۔ ذرا دیکھیے، غور کیجیے، دلیل دین والا کوئی ہوئے، بڑی مشہور حدیث ہے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال مدینہ پاک غلہ آیا تو اس غلے ہوتے رکھوالی دے طور تے سیدنا ابو ہریرہ بٹھایا۔ ایک روایت سیدنا معاذ بن جبل دے بارے بھی ہے، دو الگ واقعات، ایک معاذ بن جبل، دوسرے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ، دونوں نال انج دا واقعہ پیش آیا، بالکل ملتا جلتا ہے، تھوڑا جہا فرق۔ ایک جس کے اتنے معاذ بن جبل نے وہ فرمادن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا مینو مقرر کیتا ہے رکھوالی تھے، لیکن جدوں میں انہوں وینا نا شام نو اس بیت المال غلے نو تے موجود ہوتا ہے، جی سویرے وینا تے پہلے نالوں تھوڑا ہوا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ غلہ کدھر جا رہے۔ یہ روایت معاذ بن جبل، یہ روایت اس وقت وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرمادن میں نبی علیہ السلام نے اس غلے ہوتے چوکیداری، رکھوالی، حفاظت کی ذمہ داری سونپی، میں رات نو وینا ہاں تو ایک بندہ انسانی روپ ہے، انسانی شکل غلہ چوک رہے، میں سمجھا بھائی پتہ نہیں کون ہے، چور ہے، انہوں جا کے پھڑ لے۔ تو سوال مشہور حدیث ہے، کئی بار علماء کو سوڑی کہ وہ جڑا انسانی صورت چور آئی وہ حقیقت شیطان آئی۔ شیطان کیڑی جنس جو ہے، جن آئی، شیطان آئی تے جن آئی، وہ غلہ چوری کر رہا سی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں پکڑ لے، اللہ دے بندے تو شیخانے نہیں پہ گئے، توجہ سمجھ آتی پی ہے، بس تو شیخانے نہیں شروع ہو گیا۔ یہ جنات شیطان شروع ہوئے تو شیخانے جو سامان چکی جاتا، پھڑ لے۔ یہ تو پھڑیا نا، انہیں کیا غربت کی وجہ تو، مہنگائی کی وجہ تو یہ معاملہ ہوا، تو جدوں چھڈ دے تو مہربانی ہوئی، ہو سکا آئندہ نہیں کر، لیکن جنہوں چوری کی عادت ہو۔ سویرے حضور علیہ السلام کے سامنے ذکر ہوا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ چور کا خیال رکھی، اج پھر آئے گا، آنا تو ہے سی نا۔ پھر ہوں رات پورے خیال
لیے سینہ ابو ہریرہ جاگ رہے ہیں، آنا ضرور ہے. کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور نے جو فرمایا، حضور کی ہر بات حرف آخر حق اور سچ دلیل. حضور نے فرمایا انتظار ہو رہے، حسب ارشاد رسول شیطان ہو پھر آ گئے. انہیں دوجی رات پھر چوری شروع کی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ لے، میں نہ سمجھا تو پھر چھڑیا. سویرے حضور نے پوچھا فجر تو بعد سناؤ ابو ہریرہ پھر چور دکھی بنے. محبوب جی آیا سی، یہ چور رند ہے. آ گیا. فرمایا پھر فرمایا چھڑ دیتے منت تو سمجھتے بڑی کی تھی. فرمایا آج خیال رکھی چور پھر آ سی. تیجی رات چور پھر آ گیا. سیدنا ابو ہریرہ نے پکڑیا تے پھڑیا تے فرمایا آج نہیں ہوں چھڑ، کیونکہ شیطان کو پھڑنا سوکھ ہے. توجہ ہے؟ ہاں شیطان ہے جو پھڑی. یہ روزے تو پہلے نہیں پھدی ہوئے، روزے نہیں پھدی ہوئے تھے. ایڈا شیطان اوکھا ہے پھڑنا، لیکن پھڑی جاؤنا ہے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ کہہ دو، باویں بچوں بیٹھے ہو تسی بھی دعا کر دو. ہاں انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ. شیطان دی میں گل کی جڑا تسا سمجھا اس شیطان دی نہیں کی، میں اور شیطان دی گل کی. ہاں یہ وہ مدینے دے وچ جڑا شیطان ہے حضور دے زمانے جو دی گل کی تسا سمجھا میں ہاں بتو کوئی اور شیطان آ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں شیطان پھر آسی. فرمایا چھوڑنا نہیں، آج نہیں چھوڑ. شیطان کہنے لگا سینہ ابو ہریرہ جی کوئی پتہ نہیں، ساری ولایت ابو ہریرہ دے قدموں تے، لیکن نہیں پتا کہ آن والا کون ہے تو معاملہ کی. فرمایا چھڑنا نہیں. انہیں کہا یہ آج چھڑ دے وے روز والی حفاظت نگرانی جو سائرہ جاگتا رہنا وظیفہ دستا تو تن جاگن دی بھی لوڑ کو نہیں تھی، چوری بھی کوئی نہ کر سکسی. سینہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں رسے چاہ گیا باجی اینج دی نوکری لبے کہ ڈیوٹی دینے بھی نہ پوے تو ساری رات بندہ سوے تے چوری بھی کوئی نہ ہوئے تو اور کی چاہیے. فرماتا کہنے لگے آیت الکرسی پڑھ لیا کر تو پھوک مار دیتا کر تو کسے ٹریکر ٹرکر دی لوڑ ہی کوئی، چوری کوئی نہ کر سکے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے میں چھاڑ دیتا. سویر ہوئی حضور نے پوچھا ابو ہریرہ سناؤ تواڈے چور دا. فرمایا یا رسول اللہ پھر آیا سی. فرمایا پھر پڑھیا نہیں. فرمایا پڑھیا سی، انہیں ایک وظیفہ دسیا تو میں چھاڑ دیتا. فرمایا کی دسیا؟ یا رسول اللہ یہ گل دس گیا. فرمایا ہے سی تو شیطان، ہے سی تو جھوٹا، لیکن گل جڑی کر گیا ہے وہ سچی کر گیا. یہ مطلب ہے کدے کدے جھوٹا بندہ بھی گل سچی کر جاتا ہے تو مہر اتنے حضور دی لگ جائے. گل شیطان دی ہوئے کئی اس ہوئے تے او دے تصدیق محمد مصطفیٰ دی مہر کر دے تے ساڑھے واسطے او بھی دین ہے. ساڑھے واسطے اینج دلیل لبنے بد مہر حضور دی ہوئے ویندے نہیں کہ بزرگ کون ہے، ہستی کیڑی ہے، شخصیت کیڑی ہے، کنے گل کہی ہے، جس نے کہی بس اوپر مہر مصطفیٰ دی ہوئے، اکو مہر ہوئے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. ساڑھے لئی وہ دین ہے، حجت شریعت ہے. دوسری حدیث صحیح البخاری میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. اچانک ایک انسانی صورت اور شخصیت محفل مجلس حضور داخل ہوئی. صحابہ فرمایا جو اسا ویکھیا سفید کپڑے اسا کیا بندہ علاقائی نہیں، مدینے دا نہیں تے جے دوروں آیا ہوندا تے سفر دے کوئی آثار ہوندے، سفر دے آثار کوئی نہیں.
تے نبی علیہ السلام دے کول آ کے بہ گیا تے حضور نال گھٹنے نہ گھٹنا انہیں اپنا لا لیا تے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے کول سوال کرنا چاہتا. فرمایا پوچھو. فرمایا جواب دے وہ. فرمایا دیا گا. پوچھو سوال. فرمایا ایمان کنوں آتا؟ حضور نے ایمان کس نو آتا جواب دے. وہ کہ اس نے کہا پر تسا سچ آ گیا. حضور کو دوجا سوال کرتا ہے احسان کنوں آتا؟ آپ نے جواب دیتا ہے تو انہیں کہا ہے تسا سچ فرمایا. صحابہ فرما سی بڑے حیران ہوئے بچ تینوں آندے نہیں سوال تے تو پھر پوچھنا ہے تے مگروں آنا تسا سچ آکھیا ہے. یہ تو مطلب ہے تینوں آندے نا. جے تینوں آندے نے تے پوچھدا کیوں تے جے نہیں آندے تے پھر تصدیق کیوں کرنا ہے. فرمایا سانو گل سمجھ نہیں سی آ رہی. انہیں اور چند سوالات کیتے. بڑی مشہور حدیث جبریل ہے. وہ سوال کر کے جدوں مجلس چوں باہر جان لگا ہے نا تے دو حدیث حضور نے فرمایا ذرا اے جڑا بندہ انہیں اٹھ کے میرے کو گیا ہے نا مسجد باہر نکلیا ذرا انہوں واپس بلاؤ ذرا ویکھو کس طرف گیا ہے. صحابہ دوڑے باہر ویکھیا تے شے ہی کوئی نہیں. واپس آئی یا رسول اللہ تے شے ہی کوئی. فرمایا تسا پہچانیا سی بھائی کون سی؟ یا رسول اللہ نہیں. صدیق بھی ہے تے عمر بھی ہے. عثمان بھی ہے تے شیر خدا بھی نے. صحابہ موجود بیٹھے. ساری ولایت پاکستان تے ہندوستان دی اکٹھی کریے تے انہاں دے خاک دے برابر بھی نہیں. انہاں نہیں پتا کہ کون ہے آنا لگا. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے علم تے نہیں. فرمایا جبریل سی. اتنے جن بنیا انسانی صورت. اتنے جبریل بنیا جن جڑا ہے وہ انسانی صورت اختیار کر سکتا. فرشتہ بھی انسانی صورت لیکن بشر کسی اور شکل نہیں جا سکتا. انسان جڑا ہے نہ جنات کی شکل جا سکتا ہے تے نہ ہی فرشتے کی شکل. کیوں؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو اللہ نے ایسی صورت عطا فرمائی ہے کسی اور جنس جائے رب برداشت نہیں. ابھی تا ہی آنا کہ حضور ظاہر بھی بشر نے تے باطنی بھی بشر. چلو فرمایا یہ جبریل آیا سی تے تہانوں تہاڈا دین سکھان لئی آیا سی. بس یہاں رک جائی اسی حدیث میں. بخاری کی حدیث ہے مشہور حدیث ہے. جبریل ہے جبریل آیا سی تے تہانوں تہاڈا دین دسن آیا سی. میرا سوال ہے یہ جبریل آیا رب کولوں آیا رب دا پیغام لے کے آیا انسانی صورت چاہے حضور تشریف فرمائے نہ کہ کھڑا ہو جائے تے کہے کہ میں جبریل ہاں. احسان ہے نو آدن تے ایمان ہے نو آدن. علامات قیامت ہے نے قیامت ادو آ ہوئی اے نشانیاں نے. جو کچھ انہیں پوچھا حضور کولوں وہ خود آ کے دسے تے کہے کہ میں جبریل ہاں سنا کے واپس چلا جائے. اینج نہیں ہویا. جبریل نے آ کے حضور کو پوچھے تو تے مہر حضور دی لوائی تے حضور نے دسیا سمجھائی یہ کہڑی گل کہ جبریل دی بھی بات دین ادو بنتی ہے جدو مہر مصطفیٰ دی ہوئے. جبریل دی بات بھی دین نہیں جب تک محمد مصطفیٰ دی مہر نہ ہوئے. تائیں تے جبریل آ کے قرآن سارا حضور دے سامنے پڑھتے سن حضور سنتے سن تے صحابہ نہیں تھی سنتے. عجیب انداز ہے. ایک کو مجلس لگی ہے این صحابہ بھی تشریف فرمان حضور بھی تشریف فرمائے. جبریل آ گئے اصل صورت فرشتے دی صورت انہیں قرآن پڑھے. حضور نے
سنیا اچھی پڑھیا، جبریل نے حضور نے سنیا، صحابہ نہیں سنیا. پھر حضور نے سینے جمع ہوا، پھر حضور نے اپنی زبان چو تلاوت کی ہے. قرآن بھی محتاج محمد دی زبان دا تے مصطفیٰ دی مہر دا. حضور فرماندے نے پے قرآن دی آیت، اے قرآن دی سورت ہے، اے قرآن دا پارہ ہے، اے ایتھے لکھو، اے سورت لکھو، اے آیت اس سورت لکھو. جویں ترتیب نال آسمان تو آیا ہے اس طرح قرآن نہیں، لیکن حضور دے سینے جو اسی ترتیب نال جمع بھی ہوا ہے، اسی ترتیب نال حضور نے لکھوایا بھی ہے، اسی ترتیب نال آج موجود بھی ہے، اور یہ ترتیب مصطفیٰ دی ہے. سارا قرآن میرے محمدی زبان چو نکلے ہے. قرآن دی بھی تعارف، قرآن دی بھی صداقت، قرآن دی بھی تائید. قرآن پاک نو قرآن بھی کیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا. یہ مطلب ہے سارا دین ایکو زبان دا محتاج ہے. کیڑی زبان؟ والنجم اذا ہوا. توجہ ہے ماشاءاللہ، دل کوئی موڑ کرتا پیا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اے ایمانداروں سچوں کے ساتھ مل جاؤ. سچا کون؟ جہدے کول دلیل موجود ہوئے. دلیل کی ہے؟ قرآن دلیل ہے، محمد مصطفیٰ دی حدیث دلیل ہے. جبریل دی بات بھی دین ادو بنتی ہے جدو مصطفیٰ دی مہر لگ جائے. کوئی کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہوئے وہی بات منی جا سکتی ہے جے مہر محمد مصطفیٰ دی ہوئے. جے مصطفیٰ دی مہر نہ ہوئے بس مہر ایک مہر نو تلاش کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے، آخری رسول نے. آپ نے آخری رسول ہونے کا تقاضا ہے کہ آپ کی بات قیامت تک حجت دین شریعت ہے، دلیل ہے. آپ تو بعد قیامت تک کوئی امام، کوئی گروہ، کوئی ہستی، کوئی بستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں جہدے نام تے فرقہ بنایا جائے، جہدے نام تے گروہ بنایا جائے. وقت آنا ہے اور انشاءاللہ آنا ہے، پوری امت نے بولنا ہے اور کہنا ہے کہ حنفی شافعی مالکی حنبلی بنن تے پابندی لاؤ. پوری امت ایکو عقیدے پر ہو، ایک قرآن پر اور ایک مصطفیٰ کی حدیث پر. انشاءاللہ وقت آنا ہے انشاءاللہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حدیث سنیے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے سیدنا عمر. سیدنا عمر ہاں جدو تواڈے سلام موڑ بنے نا تو سب من دسیا ہے میں تقریر شروع کرے سا. سیدنا عمر ایک آواز نال سیدنا عمر. اتنا تو پیار نال کہو کوئی اگر چھین ہوئے تو باہر نکل جائے. پتا تو جتھے عمر ہوئے. سیدنا عمر پیار نہ محبت عقیدت نال سیدنا عمر. سیدنا عمر اللہ تھوڑی لمبی عمر کرے. سیدنا عمر. عمر نہیں سمجھو قبر ہے. سیدنا عمر. عمر تو بعد کی ہوندی موت ہی ہے نا. ہاں عمر نال ہے تو پھر تسی ٹھیک ہو. جے عمر گئی تو سمجھو تسی گئے. سیدنا عمر. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت دور حکومت. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے راہ اندر جہاد دا سلسلہ جاری ہے، مارکیاں دا سلسلہ جاری ہے. کمانڈر کئی مقامات دے کئی علاقے اندر فوج لے کے لشکر لے کے نکلے ہوئے نے. ایک کمانڈر نے اپنے قیادت میں اپنے لشکر میں جو ایک بندے دا انتخاب کیتا، فرمایا جاؤ بہت دن ہو گئے نے اسی مدینہ پاک چو نکلے، کئی علاقے کئی ملک کئی قبائل علاقے اسلامی داخل ہوئے، بڑی بڑی فتوحات ہوئی نے. جا کے سیدنا عمر نو اطلاع دے کھڑا ہونا 10 خوشخبری دے آؤ. خوش ہون گے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی ایک قاصد پیغام لے کے کمانڈر دا
مدینہ پاک پہنچے سیدنا عمر کے پاس. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو آئے, ساری حقیقت حال سنائی. فلاں علاقے میں گئے, فلاں علاقے میں گئے, فلاں علاقے چ گئے. کہ ہن دسو بڑی بڑی فتوحات ہوئی یار, بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے. سیدنا عمر فرمان لگے بھائی اتنا لمبا جو سفر کیتا ہے جہاد دا, تے ہر لمبے سفر کوئی نہ کوئی اہم واقعہ ہوندا ہی ہے, تے کوئی واقعہ کوئی اہم کوئی پیش آیا ہوئے تے وہ دسو. کہنے لگا جی کئی واقعات نے, لیکن ایک بڑا یادگار واقعہ اس سفر جہاد. فرماؤ دسو. فرما سی فلاں علاقے جدوں حملہ کیتا ہے نا تے گئے تے قلعہ فتح ہویا ہے, تے قلعے جو اسی مال غنیمت اکٹھا کر رہے سا تے سن اس مال غنیمت چوں ایک کمرے جو سن ایک کتاب ملی. امیر عمر اسو کتاب لے آندی تے مال غنیمت چ آ گئی. اسا رات اس کتاب نو کھولیا تے پڑھیا تے امیر عمر کیس پوچھ دیو بڑے بڑے روحانی واقعات, بڑے قصے, بڑے واقعات. بزرگوں نے یوں فرمایا, بزرگ یوں فرماتے ہیں. یہ بزرگ ساری زندگی یوں یوں ہی کرتے رہے, ان بزرگوں میں کوئی چنگی گال نہیں کی. بزرگ بھی یوں یوں فرماتے رہے. سنیا ہونا تو رمضان شریف ہے, استنجا رمضان روز استنجا کیویں کرنا, یہ ہوتا بزرگوں کا یوں یوں. استنجا کیویں کرنا ہے, گرمیاں کیویں کرنا ہے, سردیاں کیویں کرنا ہے, روزے کیویں کرنا ہے, روزے تو بغیر کیویں کرنا ہے, بہنا کیویں. اللہ کا شکر ادا کرو جس قرآن دیتا ہے تو مصطفیٰ دی حدیث دیتی ہے. اللہ نے عقل دیتا ہے تو شعور دیتا ہے, دلیل دیتی ہے تو قرآن اور حدیث عطا فرمایا. وگرنہ دینا تو سانو بٹھا بٹھا کے تو اٹھا کے مار چھوڑنا. ہنج بیٹھو, ہنج سکڑ کے بیٹھو, ہنج کھلے ہو کے بیٹھو. چلو وہ ایڈا کچھ کلپ پہ تھی سن سکتے ہو, بیان نہیں ہو سکتا. اگر تباہ ذوق ہوئے تو کتے کٹ کے سن لوے, بیان نہیں ہو سکتا. وہ کوئی خطیب بھی بیان نہیں کر سکتا. وہ واسطے بھی کوئی خاص خطیب چاہیے. وہ تو میں نہ دساں گا, جی چاہیے ہوئے تو پھر وہ بھیج دیا گا. ہوں ذرا میرے ال توجہ فرمو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمان لگے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر دے اندر سن ایک کتاب ملی. ازو کتاب رات نو کھولی اور پڑھی, بڑے بڑے قصے اور بڑے بڑے واقعات. پھر ایسا طریقہ روٹین بنا لی, روایت بنا لی. سویرے مار کا جہاد اللہ دے راہ اندر جدو شام نو آندے سارے مجاہدین اکٹھے ہو جاندے خیمے چ. خیمے کو اکٹھے ہو کے ایک بندہ کتاب پڑھدا تے باقی سن دے. اچھا سیدنا عمر بڑے غور نال سن دے رہے تے رنگ چہرے دا تبدیل ہوتا رہا. جانتے آئے نا حضور میں تورات نہیں پڑھن دیتی تے اے وہ کتاب پڑھتے رہے. سیدنا عمر تو اپنی تاریخ تے اپنا حضور تے مصطفیٰ علیہ السلام دا عطا کردہ منہج یاد آئی. رنگ بدلنا گیا. سیدنا عمر دے پہلے بڑے خوش آئے فلاں علاقہ فتح, فلاں علاقہ فتح. ہوں رنگ متغیر. جب واقعہ ہوتا ختم ہوا پوری اور خبر سنا سیدنا عمر فرمان لگے جلاد نو وہ تو کوڑا لیا. فرمایا تم بھی پڑھے لکھے ہیں, تم بھی کوئی کتاب پڑھی آئی ہو. فرمایا جی میں بھی کئی باری پڑھی تے بندے نے سنی, کئی حقیقت میں بھی سنائی. فرمایا اچھا جلاد نو بلایا. فرمایا انہوں لے جاؤ قاصد نو, انہوں ذرا کوڑے مارو. پہلے تو رنگ سیدنا عمر دا ہی, ہن رنگ وہ بدلے. کہنے لگا امیر المومنین مینوں کوڑے. فرمایا ہاں. فرمایا میرا قصور. فرمایا عمر کے ہوتے ہوئے اجے تے حضور نو دنیا تو گیا زیادہ عرصہ نہیں گزریا تے تساں قصے اور کہانیاں لی کتاباں شروع کی ہیں. جے تساں قصہ ہی پڑھنا ہی تو سورہ یوسف دی تلاوت کیوں نہیں ہوئی؟ سورہ یوسف کیوں نہیں پڑھی؟ تو جڑا قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کہانی والی کتاباں پڑھے, عمر کا فیصلہ ہے کہ اس کی پشت پر کوڑے مارے جائے. یا اللہ ایک بار سیدنا عمر نو سیال کوٹ بھیج دے. کی خیال ہر چوک کوڑے لگ رہے ہو. ہوں آ جاؤ تو کنے چلے لائے, میں 2 چلے لائے. تو کیڑی کیڑی کتاب پڑھی؟
یقین جانو ایڈا سکون آوے نا اخبار دے آوے بس 2 مولویوں کو فضائل اعمال پڑھنے پر 25 کوڑے. کی خیال ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ دی رحمت سانو قرآن کافی ہے. مصطفیٰ دی حدیث الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ساڑی قرآن کافی ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث کافی نے. قرآن کافی حدیث کافی ہے. قرآن کافی حدیث مصطفیٰ کافی. دین کامل مکمل ہو چکا ہے. اتنا کامل مکمل اتنا کافی ہے کہ آج تک حضور علیہ السلام تو لے کے آج تک 1450 سال گزر گئے ہیں. سانو قرآن و حدیث تو علاوہ کسی شاید کی ضرورت پئی ہی نہیں. کدے ضرورت ہوئی ہی نہیں. سارے سارے مسئلے عقیدے دے ہون یا فروعات اندر ہون یا اصولی ہون یا فروعی ہون. مسئلہ عقیدے دا ہوئے، عمل دا ہوئے، معاملات دا ہوئے، تجارت دا ہوئے، صبر دا ہوئے، حضر دا ہوئے، ہر مسئلہ ساڑا آج تک حل ہویا ہے قرآن جو مصطفیٰ دی حدیث جو. آج تک ایک مثال میں توڑے کو پوچھنا چاہنا پورے سیالکوٹ اندر ایک بطور مثال واقعہ پیش کرو کہ کوئی اہل حدیث شخص، کوئی اہل حدیث فرد کسی غیر اہل حدیث عالم دے دروازے دے گیا ہوئے، دروازہ کڑکڑایا ہوئے ہے کہ حضرت جی اسی صرف قرآن حدیث مندے، تیجی کوئی کتاب کوئی شے نہیں مندے. اے مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ قرآن حل کو نہیں، حدیث حل کو نہیں. اسی اپنے علماء کو گئے ہوں آدھے قرآن حدیث مسئلہ کوئی نہیں، اسی قرآن حدیث تو علاوہ باہر جاندے نہیں. اے مسئلہ نہ قرآن چ حل ہوتا ہے نہ حدیث چ حل ہوتا ہے. لہٰذا تسی تیجی کتاب ہی پڑھتے ہو تو اور کچھ بھی تسی منتے ہو. تسی مسئلہ حل کرو. کوئی آج تک اہل حدیث کی دروازے پر گیا ہو تو بطور مثال پیش کیجیے. سارے سارے مسئلے قرآن سے جو حل ہوئے نے، حل ہو رہے ہیں تو قیامت تک ہوتے رہنے. جے کوئی سن انج دا سن چیلنج کرے کہ ساڈا کوئی بندہ دسو، اسی ایک نہیں، اسی اینے بندے دسیے سن تو رات نو بھی نہیں سون دے، دن دوپہر بھی نہیں سون دے. آن دروازہ کھڑکڑا دے، دروازے تو پہنچ ہی آتے مولوی جی، مفتی صاحب، مولوی صاحب، خطیب صاحب بیٹھا کھولیا جائے. میں بڑا پریشان ہو گیا. انہوں بٹھاؤ لائبریری جو پوچھو آگے ہوا ہے، آندہ بس جی بس کی ہوا ہے، بس وہ گھر بیٹھے بیٹھے بس ساڑی میاں بیوی دی آپس میں لڑائی ہو. پھر وہ میں غصے میں طلاق دیتی ہے. غصے چاہی ہوں ہے، پیار چ ہوں. میں غصے طلاق دیتی ہوں. کنیاں دیتی ہیں؟ نہیں میں 3 دیتی ہیں. پھر جانے پھر 3 دے بیٹھا. کہڑے مسلک دا ہے؟ پھر انہیں اپنا مسلک دستا ہے. پھر انہوں کہی بات تھوڑے مسلک دا او مدرسہ ہے، او فلاں گدی ہے، اتھے جاؤ. اگو جواب جاندا میں اتھے ہوا ہے. پھر انہوں کو پوچھا ہی جی پوچھا ہے. انہوں پھر تین کوئی دسیا جی، انہیں دسیا. انہیں کی دسیا؟ رہن دو جی، وہ گل دسن پوچھنے والی ہے ہی نہیں جو انہیں دسیا. دیکھ دے بچوں پھر 1-2 چاول ہی چکھیندے جڑا مذہب غیرت نہ بچا سکے وہ رہن دی لوڑ کیڑی؟ جن عزت بھی تیری نہیں بچائی، غیرت بھی نہیں بچائی. انہیں جانے پھر دسیا جی. میں کہ دسو انہیں کی دسیا؟ جانے جڑا انہیں دسیا وہ گل دسن پوچھنے والی. میں کہ پھر بھی دس، حوصلہ کر تھوڑا جہا دل تے پتھر رکھ دے. دس انہیں کی دن دسیا؟ سان بھی تو دس نہ باسی بھی بندے نے دسی بھائی کی دستا ہے. جن اس نے دسیا جی. میں کہ اس کی دسیا؟ جن جڑا دسیا وہ گل دسن والی. پھر جن انہیں پھر آخیا جی وہ پھر انج کرو جی. میں کہ پھر کیج کرو جن. اس آخیا جی تسی یہ میری فیس پھر بس کرنے. پھر فیس آ گئی تو پھر کیا لوڑ کھپن دی لوڑ کیڑی؟ چلو اتنے پیسے پیار ہو رہا ہے تو اے معاملہ نہیں توجہ ہے ماشا. یہ گل دسن پوچھنے والی. وہ جن پھر آخیا اصرار کیا. انہیں کہا جی، انہیں کیا جی پھر تھی کرا لو. کی کرا لو؟ جن اس آخیا جی لالا
میں کہا لالا پوچھا ہی بہت کی اس آگے یہ تو پوچھا جی تھی تو تے کول آیا یہ پوچھا کی پوچھا اس آخیا با تیری جڑی بیوی ہے نا وہ کارڈ چھپانا پائے گا با وہ شادی ہو رہی تمہیں کدے کارڈ آیا تمہیں کارڈ نہیں آتا با بیٹی دی شادی آتا ہے نا بتیجی دی شادی ہے میری بھانجی دی شادی ہے میری بتیجی دی شادی ہے میرے جنا بیٹی دی شادی میری باجی دی سسٹر دی ہمشیرہ دی شادی ہے کارڈ آتا ہے کدے کسی نے کارڈ آیا ہے میری بیوی دی شادی جدو غیرت نہ رہے پھر انج ہی ہوتا اذا فاتک الحیا فصنع ما شئت حضور فرماتے ہیں حیا نہ رہے تو پھر انج ہوتا ہے پھر بیویاں دے کارڈ چھپ دے میری بیوی دی شادی ہو رہی تو پھر جدو انج دے واقعات سننا پھر میں نے آیت مبارکہ بڑا دل لگتی ہے بڑی یاد بڑے ٹھنڈ پہنچتی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ یہ آیت یاد ہے نا ہاں یہ ایڈی یاد ہے اللہ دی رحمت ہوئی ہے نا میں سعودیہ گیا نا ریاض میں ایک دروازہ جا کے وہ دوست ہی انہوں ملن گیا وہ دروازہ کھڑکایا تو وہ بچہ چھوٹا جا نا انہوں کا باہر آیا وہ میں نے ویک کے نال ہو سکتا وہ دوڑے اندر اب انہوں نے وہ باہر نولی ماتولا ہے میں کہ واہ اتنے میں کہ نولی ماتولا پہنچے ہوئے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ساڑھے واسطے قرآن کافی ہے نبی علیہ السلام دی حدیث کافی نے قرآن کافی حدیث کافی ہے ساڑھا سارے کام عقائد نظریات قرآن تو ثابت نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت سینہ عمر فرماندے نے کوڑے مارے اس بندے نو جڑا قرآن دے ہوتے ہوئے حدیث دے ہوتے ہوئے میں پوچھنا چاہنا پھر ختم نبوت دا کی مان ہے یہ حضور تو بعد حنفی تے شافعی تے مالکی تے حنبلی کہلانا ہے یہ حضور تو بعد چشتی سہروردی اجمیری کہلوانا ہے یہ حضور تو بعد کسی امام تے بزرگ و نسبت کر کے فرقے بنانا ہے پھر ختم نبوت دا کی مان ہے سنی اہل حدیث دی دعوت تو پیغام عقیدہ سن لیجئے دعوت اہل حدیث پروگرام اندر آنے والوں دعوت سنیے اہل حدیث دی اتفاق اور محبت اور ختم نبوت دا پیغام سن لیجئے حضور جو آ گئے حضور تو بعد ہن قیامت کے اطاعت مصطفیٰ دی ہوگی اتباع مصطفیٰ دی ہوئے گی شریعت مصطفیٰ دی ہوئے گی پوری امت اس ایک عقیدے پہ کھڑی ہے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت مل کے محبت عقیدت پیار نال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو رسول رحمت دی اطاعت کرو اپنے عمل باطل برباد نہ کر ہر وہ عمل باطل جو حضور دی سنت طریقے تو ہٹ جائے کیونکہ قیامت تک حضور دی اطاعت تاجدار ختم نبوت یہ انج سمجھ نہیں آئی اور الفاظ نہ سمجھ لو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا اپنا عمل سنت تو ہٹ جائے انہاں دا اپنا عمل قبول نہیں امام ابو حنیفہ دا اپنا عمل محتاج ہے پیغمبر دی سنت دا امام شافعی دا اپنا عمل محتاج ہے پیغمبر دی سنت دا امام مالک احمد بن حنبل امام جعفر صادق امام نقی تقی موسیٰ قادم حسن عسکری سارے ائمہ کرام واجب الاحترام واجب الاکرام اہل سنت اور الحدیث دے امام ساری شخصیات سارے بزرگ نے واجب الاحترام نے لیکن سن لیجئے انہاں دے اپنی تحقیق انہاں دے اپنے اعمال اندر اطاعت مصطفیٰ ویکھی جائے گی جدوں تک انہاں دے اعمال تولے جائیں گے انہاں دے اعمال دا وزن ہوئے گا انہاں دے اعمال نو تولیا جائے گا انہاں دے اعمال نو پرکھیا جائے گا انہاں دے اعمال نو سنت پیش کیتا جائے گا جنہاں پیش ہونا ہے وہ واجب الاتباع نہیں ہوندے واجب الاتباع کون ہوندا ہے سن لیجئے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توجہ فرمائیے. اے دو قبیلے نے، ایک یہودیاں نے، ایک عیسائیاں دا قبیلہ ہے. بنو غطفان تے بنو اسد ہوئے قبیلے لڑتے رہے اسلام دے خلاف، دین دے خلاف، حضور دے خلاف. سیدنا صدیق دا زمانہ خلافت، یہ دوئے قبائل لڑ لڑ کے تھک گئے. جدوں تھک گئے کہ اسی غالب نہیں آ سکتے، اسلام تے غالب آ رہے ہیں، اسلام تے چھایا جا رہا ہے. یہ دوئے نا امید ہو کے دوئے قبیلیاں دے ترجمان نمائندے بن گئے. سیدنا خلیفہ بلا فاصل، خلیفہ بلا فاصل، امام المتقین، قاتل المشرکین، صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. کون ہے سیدنا؟ پیار پیار سیدنا ابو بکر. لوگاں اذان شروع کیتا ہے، میں کہ بندے بن جاؤ نہیں تو اسی بھی شروع کر دے. تسی اذان میں کدی بدعت اہل حدیث بدعت دے قائل نہیں تے بدعت دے نیڑے نہیں جاندے، نہیں تو میں کدی بدعت والی گنجائش ہوئے نہ تھوڑی جی تو میں اگڑا اشہد ان محمد رسول اللہ آ کے نہ ایک بار سپیکر کہو اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین صدیق ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل. کی خیال ہے؟ میں تو آنا سارے اہل حدیث مجتہدین بمنا تو ایک باری گنجائش کٹن ایک سال سپیکر دے یا اذان دے کہ 5 منٹ ٹھہر کے کہ بس ساڈا 5 منٹ اذان تو بعد ساڈا مذہب ہے اساں آکھنا ہے، یا تو وہ بھی رک جا سن یا ثبوت چا دے سن. اسی نا سیدنا علی کولو یا حسنین کریمین کولو یہ جڑے 12 امام تسی آدھو ساڈے نزدیک تواڈے نزدیک معصوم ہیں، ان 12 اماماں چو اے اذان دے وچ اے جملہ ثابت چا کرو اسی منن لئی تیار ہاں. تے جے نہ ہوئے تے پھر تسی صدیق نو تکلیف دین واسطے آندے ہو. 98-99% جڑے اہل و سنت اس دنیا چ موجود ہیں انہوں دکھ دین واسطے آندے ہو، تکلیف دیندے ہو. صدیق اور عمر عثمان دی خلافت حق دا انکار کرتے ہو. پھر کدے وقت آمنا ہے انشاءاللہ امید پوری ہے، اللہ دی رحمت دی یقین ہے کہ وقت آ سی سارے دی اذان دی چھانٹی ہو سی، جڑی ثابت ہے وہی انشاءاللہ سبھی کرتے چل سی انشاءاللہ. کی خیال ہے؟ ہاں تو متحد ہونا پہ سی، تو ورک کرنا پہ سی، ہمت کرنی پہ سی، جماعت نو مضبوط کرنا پوسی. تو انشاءاللہ وقت آنا ہے اور ضرور آنا ہے انشاءاللہ. اپنے حقوق عقائد منواواں گے انشاءاللہ جویں منوان دا حق ہوندا ہے انشاءاللہ. جڑی جتھے جتھے شرارتاں ہوئیاں نا وہ شرارتاں انشاءاللہ ختم ہونیاں انشاءاللہ. جویں پاکستان بنن دے وقت کیلنڈر وچ وفات تو نبی ہوندا ہی نا تے ہن جشن ہوندا ہے انشاءاللہ. جتھے جتھے یہ کام ہوئے نے انشاءاللہ ختم ہونے نے انشاءاللہ. اور کل شے یرجو الی اصل، ہر شے نے اپنے اصل کی طرف جانا ہی جانا ہے. ساری امت وقت آنا ہے انہیں ساری بدعات تو بیزار ہو کے پناہ ملنی ہے یا قرآن دے سامنے یا مصطفیٰ دی حدیث دے چھاؤں ہیٹھ. اس کے علاوہ راہ ہی کو نہیں رہ گیا. سیدنا صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود دونوں قبیلے دے ترجمان نمائندے چند بندے بن کے آئے، یہودی عیسائی مل کے اے خلیفۃ المسلمین، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی تواڈے مرشد، تواڈے امام، تواڈے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف لڑتے رہے. بڑے بندے اساں تواڈے شہید کیتے، تساں بھی ساڈے بندے بہت مارے، تے ہن لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا. اسی سلو چاہنے جزیہ دے کے ٹیکس دے کے رواں گے، اسلامی حکومت نو قبول کرنے. لڑائی دی اخیر ہو گئی، ساڈے ہن واسطہ کام نہیں رہا تے اسی لڑن واسطے تیار نہیں، سلو لئی تیار. صدیق نے فرمایا اسی وہ لڑے ہی کدے نہیں جڑا ساڈے نال نہ لڑے، جڑا لڑے پھر اسی انہوں تو پھر نہیں نہ چھڈتے. جڑا ساڈے نال نہ لڑے اسی وہ انشاءاللہ، جڑا ساڈے نال نہ لڑے اسی وہ جڑا ساڈے نال نہ لڑے بھائی اسی وہ نہیں لڑتے. جڑا ساڈے نال لڑے پھر سانوں بھی حق کے دفاع آ کے اسی بھی لڑ سکتے ہیں. جڑا نہ لڑے اسی نہیں لڑتے. اسلام دا تو مزاج ہی ہے، اسلام قبول کرو یا جزیہ دیو، لڑن نو تیار ہی نہیں. تے جے جزیہ بھی نہ دیو تے قبول بھی نہ کرو تو پھر تے لڑائی. کہنے لگا جی لڑ لڑ کے تھک گیا. فرمایا ٹھیک ہے ہن تو سچان دے کیوں جو سلو چاہنے. سیدنا صدیق نے فرمایا جو سلو کرنی ہے نا تو پھر شرائط مننی ہے بہت.
فرمایا دسو تھوڑی شرائط کہڑی ہے؟ فرمایا ہور شرائط اپنی جگہ کچھ لے دے کے صلح ہوتی ہے نا، اکٹھ ہوتا ہے، مذاکرات ہوتا ہے، انشاءاللہ نہیں کامیاب ہونے انشاءاللہ، ہاں یہ کدی نہیں کامیاب ہوتا، کدی اگ پانی بھی اکٹھا ہوا ہے، شیطان تے انسان بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، کیویں ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہونا ہی نہیں انشاءاللہ۔ یہ تو صرف 14 مئی واسطے گزارن واسطے کر رہے ہیں، یہ جو ہوتا ہی نہیں انشاءاللہ۔ تھوڑا کی خیال ہے؟ انشاءاللہ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ یہ الیکشن میں ایک بندہ پوچھتا جڑے کدوں ہونے الیکشن، میں کہ 2-3 سال ٹھہر جا، ہو جا سن آرام نال۔ جڑے کدوں ہونے، میں کہ جدوں انشاءاللہ یہ ادوں ہونے، یہ ادوں ہونے، یہ جڑے کدوں ہونے، میں کہ ادوں ہونے، جڑے ادوں کدوں، میں کہ جدوں پیرنی دے سارے ٹونے مک گئے نا تے پوری امت نو پتہ لگ جائے گا، بٹ ٹونے نال ملک نہیں چلتے، پھر ادوں ہونے جدوں پتہ لگنا ہے قوم نو بے منیکا دیے، جدوں پتہ لگنا ہے بھائی عدت نکاح حرام ہے یا حلال ہے، میں کہ اس تو بعد پھر سارے کام ہونے، ہجے تے حرام ہے نہ نکاح ہی نہیں تے کی خیال ہے؟ پھر جدو پتہ لگ سی پیرنی دا نکاح ٹھیک ہے تو پھر ویکھاں گے نا۔ میں کہ ہجے تک بڑی تسلی کرو، یہ بڑا کام لمبا ہے، ہجے تک چلنا ہے، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ کہی جاؤ انشاءاللہ، ہاں تسی انشاءاللہ کہو، پریشان نہ ہو۔ میں دل کہتا ہے تمہیں بھی پیرنی کو بھوک مرانا پینا، تاں ہی تسا کوئی بولنا ہے، انشاءاللہ کہو انشاءاللہ۔ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے شرائط ساڑی ہوں گی، فرمایا دسو شرط کی؟ سیدنا صدیق نے فرمایا پہلی شرط جڑے بندے تساں ساڈے مارے نا مسلمان صحابہ تابعین، جڑے صحابہ تو ساڈے ہاتھوں شہید ہوئے، انہاں دا خون بہا دیت دینی پوسی۔ انہاں کہ جڑے تساں ساڈے مارے، فرمایا انہاں چھڈ دیو، جہنم وچ گئے کافر، انہاں چھوڑو۔ انہاں کہ مزہ نہیں آ گیا شرط دا، بس تواڈے گئے بھی بقول تواڈے جنت وچ، ساڈے گئے بھی جہنم وچ، تسی آندے ہو ساڈے دا خون بہا دیو تے تواڈے دا خون بہا کوئی نہیں۔ فرمایا تواڈے دا کوئی نہیں، ساڈیاں دا ہے، مرضی سے صلح کر لو، نہیں تے مرضی نہ کرو۔ ہن تو ایک قبیلے تھکے سن، انہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین صلح کرنی ہے تے کوئی مسئلہ نہیں، تسی اپنے بندے تو آڈے اساں اینے شہید کی تسی گن لو، شمار کر لو تے خون بہا دیت جڑی بندی وہ بنا لو، حساب کرو تے سن دسو اسی اونی دیت دین نو تیار۔ جب دو شرط لکھی گئی نا، اجے سائن دستخط ہونے باقی سن، باقی شرائط اور بھی لکھیا گئی ہیں۔ امیر المومنین سیدنا صدیق لکھوا رہے ہیں، سیدنا عمر تھوڑا جا قریب ہوئے، فرما امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر جی عمر۔ حضور دے زمانے کئی واری قبائل نال صلح ہوئی جنہیں جزیت ٹیکس دے کے رہے، حضور نے کدے انہاں نال اے شرط رکھی آئی وا انہاں دا بندے جڑے تساں ساڈے مارے انہاں دی دیت دینی پیسی، اے دی کوئی دلیل ہے وے تواڈے کول؟ صدیق نے فرمایا عمر چپ کر، خاموش رہ، کچھ ہے آ ہی رہی ہے نا، معاشی معاملات نے تے جے کافر کول مال پھسے ہوئے نے، مال آ جائے تے تانوں کوئی اعتراض؟ سیدنا عمر نے فرمایا ہے ابو بکر کوئی دلیل؟ دلیل ہے؟ فرمایا دلیل کوئی نہیں۔ فرمایا امیر المومنین سن لیں، سارا زمانہ مان جائے بغیر دلیل کے عمر نہیں مانے گا۔ دلیل یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ دلیل دو، سیدنا صدیق سے دلیل مانگی جا رہی اور مانگنے والے عمر ہے۔ میرا سوال ہے جب صدیق سے دلیل مانگی جا رہی ہے اور مانگنا ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، تو مجھے بتاؤ رب کی زمین پہ اور کون ہے جو صدیق سے بڑا ہو جس سے دلیل نہ مانگی جائے؟ تم کہتے ہو دلائل نہ مانگو، دلیل نہ پوچھو، علماء سے نہ پوچھو، توہین کر رہے ہو، گستاخی کر رہے ہو، دلیل مانگتے ہو۔ سن لے، یہ گستاخی اگر ہے تو یہ ہوتی رہے گی۔ دلیل مانگنا ایمان ہے، دلیل مانگنا اسلام ہے، دلیل مانگنا صداقت ہے، دلیل مانگنا حق ہے، دلیل دینا علماء پر واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ دلیل پوچھ رہے ہیں سیدنا عمر صدیق سے،
دلیل چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ دلیل مانگ رہے ہیں. صدیق نے فرمایا عمر دلیل کوئی نہیں. فرمایا پھر یہ شرط نہیں ہو سکتی. ادو قبیلے کے ترجمان نمائندے مجلس سے بیٹھے تے سن رہے آپس ہی تھوڑی تھوڑی گل کر رہے. مزہ نہیں آ گیا اسلام کا. یہ دلیل مانگتا ہے. حاکم وقت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اپنے حاکم سے دلیل مانگتے ہیں. سیدنا عمر نے فرمایا صدیق دلیل دو گے تو منی جائے گی, دلیل نہیں تو نہیں مانیں گے. صدیق نے فرمایا کاٹ دو یہ شرط, دلیل کوئی نہیں شرط کاٹ دو. جب شرط کٹی گئی دوئے قبیلے اٹھے, ترجمان اٹھے, نمائندے اٹھے, کہنے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین لڑائی مک گئی, جھگڑا مک گیا, کلمہ پڑھا لو. ہوں سمجھ آئیے تھوڑا اسلام دین زمین تے نہیں بنیا, کتوں آیا ہے, آسمان تو آیا ہے. سن سمجھ آ گئی ہے تسی بڑے تو بھی دلیل منگتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. دلیل مانگی جا سی نا صدیق سے. یہ صدیق کو دلیل منگی جا سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ کو بھی دلیل منگی جا سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دلیل منگی جا سکتی ہے. امام شافعی کو دلیل منگی جا سکتی ہے. امام مالک احمد بن حنبل بس اے ہی فرق ہے حدیث غیر حدیث تو وہ امام دے مگر لگو تے اندھے ہو کے لگو تے اکھا بند کر کے لگو تے کھوپے چڑھا کے لگو جویں کولو تے دان جو پیا ہوندا ہے ایویں چپے رہو جو کہے ہو جویں ہمیں پھرتے رہو. نہیں اہل حدیث آندا ہے ہر دا احترام کرو, ہر دا اکرام کرو, لیکن دین اندر دلیل دی اتباع کرو. قرآن دلیل پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دلیل ہے. جو سمجھنا ہے تو سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ افغانستان اندر موجود نے. تھک گئے ہو ماشاء اللہ, ہاتھ چکو ماشاء اللہ, جڑے چکو نا ماشاء اللہ, پتہ لگے بیٹھے ہو, ہاتھ چکو جڑے تھکے بیٹھے ہو. چلو جاگتے ہو ماشاء اللہ, تھوڑے مقتدی لگتے جاگ رہا ہے. جنہوں کا لیڈر جاگتا ہے انہوں کی قوم بھی جاگتی ہے ماشاء. سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ افغانستان اندر آپ جدوں تشہد اندر پہن دے, تشہد دے اندر اے صورت بنا دے, 53 دی شکل ہے, 5 ہے 3 عربیت 53 دی شکل بنا دے. شروع تو لے کے التحیات تو لے کے اپنی انگلی اس طرح اوپر کھڑی کر لین دے, یا پھر اس انگلی نال تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دینا. انہوں رفع سبابہ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ جدوں اس سنت اس حدیث تے عمل کیتا, اور افغانستان دے سرکار حکومت ملا مولوی مفتیان سارے کہنے لگے حکم وقت کول کہ اس انگل نے بڑا کی خیال ہے, اس انگل نے بڑا پریشان کیا. ایک انگل ہے سید دی پورا ملک ایک پاس, یہ تو ایک انہوں رفع سبابہ آدھے داں انگلی اٹھن تو رفع یدین آدھے, تسی آدھو رفع یدین پچاؤ, میں آنے نے کولے ایک انگل نہیں پچدی تسی داں آدھے. یہ تو رفع یدین ہے تو یہ رفع سبابہ ہے. پورا ملک ہل رہا ہے اس انگل دے اوپر. بادشاہ وقت کے پاس شکایت ہے کہ ہمیں کھا گئی یہ شیخ سید عبداللہ غزنوی کا رفع سبابہ, یہ انگلی سے اشارہ تشہد میں ہمیں کھا گیا. حکومت وقت نے بلا لیا شیخ سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کہ اے جڑی تھوڑی انگل ہے نا اینوں تساں تھلے کر دے, اینوں ہلانا بھی نہیں, یہ گریلے بھی نہ تے یہ اتنا بھی نہ ہوئے ایک باری بھائی کہ انہوں نے کہا شاد ہوتے ایک باری اتنا تھوڑی جی ہو لے, تھوڑی جی جلدی تھلے ہو جاوے تاکہ پریشانی نہ ہوئے.
فرمایا یہ تو میں شروع تو جو چکنی ہے نا تو میں انج کرتا رہنا. انہیں آخیا بھائی تھوڑا انج ہے نا یہ سن تکلیف دینا. ہوں ہوئی مسیت کی خیال ہے جی؟ یہ جڑی انگل ہے دفعہ سبابا پوری حکومت تے پورے مفتیان ایک پاس ہے، اکلی سید دی انگل ایک پاس ہے. انہیں آخیا با حکم، اس آخیا با کوئی گنجائش. سید صاحب فرمانے کہ کوئی گنجائش. بادشاہ نے حکم سنایا با یا یہ انگل ہلانا چھاڑ دیو یا ملک چھوڑ دیو. سید عبداللہ غزنوی سامان پھر چک لیا تے خچر تے رکھ لیا. کابل تو باہر نکل کے آ کابل سن لیا، افغانستان دے حکومت سن لو، سا ملک چھوڑیا جا سکتا ہے. یہ حضور دی سنت نہیں چھوڑی جا سکتی. انج مسلک پہنچا ہے تسا. ہوں تسی انج ہی پریشان ہو با کوئی پوچھے تو آدھے بات نہیں اسی مسلمان ہیں جی. مسلمان نہ دسے کرو. جامعہ بھی مسلمان ہیں، قدریہ بھی مسلمان ہیں، مرجیہ بھی مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے نا ہے. دسیا کرو وہ مسلمانوں کا کہڑا گروہ. فخر دسیا کرو اسی اہل حدیث ہاں. مسلمانوں کا وہ گروہ ہے جس تو اچا مسلمانوں کا گروہ ہے ہی کوئی. سب نیچے کھڑے ہیں، آپ بلندی پر چوٹی پر ہے. تجھے کیوں پریشان؟ چوٹی پر تم کھڑے ہو، ساری امت نیچے کھڑی ہے، اہل حدیث سب سے اوپر کھڑا ہے. نہ تمہارے عقیدے میں شرک ہے، نہ بدعت ہے، نہ خرافات ہے. تو انہوں ڈرن دی تے سہمت دی پریشان ہونے دی کڑی لوڑ ہے. اسی یہ سانجے ہیں جی اسی مسلمان ہاں. مسلمان سارے ہیں، حنفی بھی مسلمان ہیں، شافی بھی مسلمان ہیں، مالکی بھی مسلمان ہیں، حنبلی بھی مسلمان ہیں. جہے کول پوچھو آندا مسلمان ہاں. یہ تو مرزیہ کول ملونا کول پوچھو تو وہ بھی آندے اسی مسلمان ہاں. انہوں نے قانون کافر آندا ہے نا، یا علماء امت اتفاق ہے انہوں نے کفر پر. انہوں کو پوچھو تو آندے مسلمان ہاں. تسی مسلمان نال دس، نال پہچان دس. یہودی بیٹھے ہو، عیسائی بیٹھے ہو، تہاڈے کوئی پوچھے تسی کون ہو، تسی کہو مسلمان ہاں. جب سارے مسلمان بیٹھے ہو دسے کرو اسی اہل حدیث ہاں. اہل حدیث دسنے چھپنے کیڑی لوڑ ہے؟ حضور نال جڑن وچ کوئی تانوں کوئی یہ وچ آ رہے. اہل حدیث دا کی معنی ہے؟ حضور والے. یہ تو انج ہی بندہ جڑا لفظ اہل حدیث چھپاندا ہو انج ہی جڑا آندا میں یہ دسنا نہ چاہتا کہ میں محمد مصطفیٰ والا ہوں. اپنے رسول دے نام تو چڑھتے ہو، پریشان ہوندے ہو، ڈردے ہو، سہمے ہوئے ہو، خوف زدہ ہو. اہل حدیث کا معنی ہے محمد مصطفیٰ والے. اہل حدیث کا معنی ہے آل رسول، آل نبی. اہل حدیث کا معنی ہے اہل نبی. اہل حدیث کا معنی ہے حضور کے ایک ایک سانس کو سنبھالنے والے. اہل حدیث کا معنی ہے حضور کے جھوٹ کو امت میں رواج دینے والے. اہل حدیث حضور کا جو جھوٹ ہے نا حدیث کی صورت میں اس پہ عمل کرنے والے. یہی طبقہ ہے جو روزانہ جھوٹ پیتا ہے محمد مصطفیٰ کا. تو تو پقیدہ لوگ کون ہو سکتے؟ جیڑا دسو جیڑا پوچھے ہاں تھوڑے تھوڑے نا خرچ کرو، بیج بنواؤ، اپنے سینے تے لایا کرو اہل حدیث. دسن لوڑ ہی کوئی اگلا آپ پڑھ لو بورڈ ہی بھائی اہل حدیث. ایڈا پیارا نام. لوگ نا دسن لگے بھی کئی قسم کے نام وہ خوش ہو کے دستے، تسی پریشان. پھر سنیے دونوں قبائل اٹھے، فرمایا امیر المومنین اسی دار اسلام میں داخل ہو گئے، لڑائی ختم ہو گئی، جھگڑا ختم ہو گیا، اسی مسلمان ہو گئے. سن سمجھ آ گئی ایسے مذہب دلیل پر قائم ہے، اللہ کی رحمت سے ہم دلیل پر قائم. پوچھئے ہم سے کہ یہ آپ نے ہاتھ اٹھ کیوں اٹھائے؟ دلیل کے ساتھ. جب انگلی کا اشارہ دلیل کے ساتھ ہے، بتاؤ اس پورے مسلک کے اندر دلائل کا عالم کیا ہو. ہم تو اس انگلی کا اشارہ بھی جب تک حدیث نہیں ہے، ہم نے ایک انگلی کا اشارہ کرنے کے بھی روا نہیں ہے جب تک مصطفیٰ کی حدیث نہ ہو. جب حدیث آ گئی ہے پھر زمانہ ایک طرف کھڑا ہے، ملک ایک طرف کھڑا ہے. ہم نے کہا سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کی حدیث کو، سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا. اور میں کہا کرتا ہوں اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ کی قسم اس دین اسلام مٹ گیا ہوتا. اللہ نے قیامت تک حفاظت کے اسلام کی کرنی ہے، اس کا ذریعہ اللہ نے اہل حدیث کو بنایا.
ہم ذریعہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کے مصداق ہم ہیں. لو سب کا نام کیا، انہوں نے اسلام کو قائم کیا ہوا ہے، اسلام کو محفوظ کیا ہوا. یہ وہ گروہ ہے. ایک حدیث کی کتاب ہے، حدیث دے وچ نا واو دا لفظ ودیا، واو دا اہل حدیث کے علماء نے اس پر کتاب لکھ دی ہے کہ یہ واو کا اضافہ بھی ہم برداشت نہیں کرتے. اٹھائیے مسند و مہدی اور صحیح ابو عوانہ کو اٹھائیے، اس میں مولوی رفیع دین کی حدیث میں نا یرفع یدیہ کے الفاظ حضور رفیع دین کرتے تھے، انہیں یرفع یدیہ کو تھوڑا سا آگے کر کے پیچھے لام ڈال دیا، لا ڈال دیا، لا یرفع یدیہ رفیع دین نہیں کرتے تھے. علماء اہل حدیث نے پوری کتاب لکھ دی کہ یہ لوگوں لا کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ حدیث رفیع دین کرنے پر ہے، اس کو نہ کرنے کا بنا دیا گیا ہے. ان کے پاس کوئی ذخیرہ حدیث میں صحیح حدیث نہیں تھی، انہوں نے یہاں لام پڑھا کے اس کی نفی کرنے کی کوشش کی ہے. جب تک اہل حدیث کا ایک فرق بھی زندہ ہے، ہم ایک لفظ بھی دین میں نہ بڑھانے دیں گے نہ گھٹانے دیں گے. قرآن پر حدیث پر ہم قائم ہیں انشاءاللہ. تھک گئے ہو؟ آؤ پھر چلیے. ہوں میرا دل کرتا ہے ہوں تقریر کریے. تھوڑا کی خیال ہے؟ پکے ہو ماشاءاللہ. سیدنا عقاب بن مانے، آؤ ہوں کلوز کر لیں. سیدنا عقاب بن مانے یہ ایسے شخص ہیں جڑے در اسلام اندر داخل ہو، یہودیاں نے بہت بڑے عالم اسلام میں داخل ہو. اللہ دا امر حضور نو ویکھیا ہے لیکن اسلام قبول کیتا ہے سیدنا عمر دے زمانے چ. حضور دی زیارت کیتی، دیدار حضور دا کیتا ہے، اسلام نہیں قبول کیتا. ابا یہودیاں دے بہت بڑے ہیبر، بہت بڑے عالم سن، مفتی سن. جدو مرن لگے نا اسرۃ الغابہ پوری تفصیل موجود ہے. یہودیاں نے جدو یہ عالم مانے مرن لگے نے اپنے بیٹے کعب نے بلایا، کہنے لگے کعب جی ابا. انہوں نے کہا ابا میں لگتا ہے زندگی وفا نہ کر سی، میری عمر وڈیری ہو گئی، یہودیاں دے وچ فتویٰ میرا ہی چلتا ہے، میرے بعد گدی نشین تو ہے. یہ گدی نشینہ مار کرتے ہیں امت، اور میرے بعد گدی نشین تو ہے، سجادہ نشین تو ہے، صاحب زیادہ تو ہے، کہ فتویٰ تیرا چلنا چاہیے. انہوں نے کہا ابا جی چل سیدھا میرا ہی، لیکن میں نے ایک گل دسو میں فتویٰ کیویں دینا. اس نے کہا اے کتاب پڑھ، یہ میں لکھی، یہ تورات زبور انجیل دے وچوں میں مطالعہ حاصل، مطالعہ جو ہے نا نچوڑ کٹ کے میں لکھی، تے فتویٰ یہ دے اتنے دینا ہے. جدوں بھی فتویٰ تیرے کو لوڑ پوے، لوگ نوے نوے مسئلے آ رہے ہیں، محمد مصطفیٰ دے اتنے لوگ ایمان لے رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اپنے پیو دے مذہب تے کیمرہ بھی تیرا گدی نشینی کیمرہ سی، تے فتویٰ میری کتاب پڑھ کے دے. یہ میں تورات زبور انجیل دا نچوڑ کڈیا، میرا حاصل مطالعہ ہے یہ جو فتویٰ دینا ہے. تورات زبور انجیل پڑھن دی لوڑ کو نہیں، برکت واسطے کدی پڑھنی جو پڑھ لئی، باقی فتوے واسطے میری کتاب. یہ نصیحت کر کے فوت ہو گئے کہ حضرت کا مسلمان ہو گئے. حضرت عمر دے زمانے چاہ گئے. ایک دن بیٹھے کہ حضور دے چاچا جان سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کعب تیرے کو گل پوچھنی ہے، دسو گے؟ فرمایا بیان کرو. فرمایا کہ کعب وہ کیڑا نقطہ ہے جڑا تانوں حضور تو بعد سمجھ آیا ہو، تسی اسلام میں داخل ہوئے، کیڑا خوش نصیب ہو جے مصطفیٰ دے زمانے چ صحابی بنو. ویکھیا حضور نو ہے لیکن بعد یہ مان لیا وہ کیڑا نقطہ ہے جڑا تانوں اس ویلے نہ سمجھ آیا، حضور دے زمانے تو بعد سمجھ آیا. کہا فرمان لگا ابا جے پوچھ لیا تو سنو، میرا ابا فوت ہویا تے اے گل کر کے فوت ہویا. میں ساری زندگی جدو فتوے دا دیندا رہا، میں ابے جی دے نچوڑ والی کتاب، ابے دی لکھی ہوئی کتاب وہ پڑھی تے اودے وچوں فتویٰ ویکھیا، مسئلہ ویکھیا تے یہودی انداز دیتا، عیسائی انداز دیتا، میرا کم ٹرتا رہا، گدی نشینی ہے میں چلتی رہی. ایک دن ایویں خیال آیا بیٹھیا بیٹھیا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، فلاں یہودی مسلمان ہویا، فلاں عیسائی مسلمان ہویا. آخر کوئی گل انہوں نے کیتے ہے کہ اسلام قبول کیتا ہے. کدی پوچھ لیا کرو، تسی بھی کر لیا کرو، کوئی کدی غور کریتا کرو، ساری گل تے دعوت غور کرو، جاؤ پیغام دو. کدی غور کیتا ہے امام بخاری اہل حدیث ہے تے تسی کیوں نہیں؟ کدی غور کیتا ہے امام مسلم ہمارے مسلک پر ہے، تمہارے پر کیوں نہیں؟ امام ابو داؤد، امام نسائی، ترمذی، ابن ماجہ یہ سارے اہل حدیث ہیں، تم کیوں نہیں؟
امام غزالی حنفی اور طریقت کے صوفیت کے مذہب کو چھوڑ کے مسلک اہل حدیث پر آئے، آخر کیا وجہ ہے؟ سلطان محمود غزنوی جیسے حاکم وقت حنفیت مذہب کو چھوڑ کے اہل حدیث مسلک کو قبول کیا، آخر کوئی وجہ تو ہے؟ کبھی پڑھے تو صحیح، سنیے تو صحیح، اتنی شخصیات ساری اہل الحدیث کیوں ہے؟ عقل نال، شعور نال، کدے بندے غور ہی کرتا ہے، کدے بندہ بیٹھے کو ٹھنڈے دل نال غور ہی کر لینا، آخر وجہ کیا ہے؟ مدینے جائیے تو اہل حدیث، مکے جائیے تو اہل حدیث، امام ویکھیے تو اہل حدیث، نماز ویکھیے تو اہل حدیث، آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچے؟ کہا فرماتے ہیں میں ایک دن سوچا، میرا ابا کہہ گیا میری نچوڑ تے روی اس کتاب تے روی تے عبداللہ بن سلام کو دیگر کو پوچھا، وہ آدھے تورات محمد مصطفیٰ دا نام بھی ہے تے مصطفیٰ دی شان بھی ہے تے خوشخبری بھی ہے، آپ دے آمد دی خبر بھی ہے، انجیل وچ بھی ہے تے تورات وچ بھی ہے تے زبور وچ بھی ہے، تے کتے ہووے ہی نہ ابے نو کتے نچوڑ کڈنے غلطی نہ لگ گئی ہو، ابا جی دی نچوڑ ذرا رکھ کے تے ذرا تورات پڑھا تے صحیح۔ آدھے نے عباس کی پوچھ دو، میں ایک دن ابا جی دی نچوڑ میرے سرانے تھلے پہ آئی، میں نو رکھ کے نا میں تو تورات کھول لی تحقیق دے ارادے نال، جدوں میں تورات کھولی تے میں کی ویکھیا مصطفیٰ دی شان بھی ہے تے مصطفیٰ دا نام بھی، پھر میں نتیجہ کڈیا کہ میرے ابے نچوڑ کڈنے میرے ابے نے غلطی لگا، تواڈے ابے نے غلطی لگ گئی ہوئے، تواڈے ابے نے غلطی لگ گئی ہے، تواڈے ابے نچوڑ کڈنے غلطی لگ گئی ہے، ساڈا بزرگاں نے نچوڑ کڈیا، یہ جڑا نچوڑ ہے یہ غلطی ہے، بشتی زیور نچوڑ دے پر غلطی ہے، انہیں غلطیاں مجھے ہو سکتا نچوڑ کنے غلطی لگ گئی ہے، بخاری کھولیے، بخاری میرا فالیدین نہ ہو تو ہم ذمہ دار، ابے جی دی نچوڑ جنہ ہوئے تو ساڈا قصور کوئی نہیں، اونچی آمین بخاری میں نہ ہو تو ہم ذمہ دار، ابا جی دی نچوڑ والی کتاب نہ ہوئے تو ساڈا قصور کوئی نہیں، اگر 8 تراوی بخاری و مسلم میں نہ ہو تو ہم ذمہ دار، اگر تمہارے ابا جی کی نچوڑ والی کتاب میں نہ ہو تو ہمارا قصور کوئی نہیں، اگر دوری اذان ابو داؤد میں حدیث میں نہ ہو تو ہم ذمہ دار تھے، جی نچوڑ کوئی نہ ہوئے تو ساڈا قصور تے کوئی، جو عمل کرتے ہو وہ تمہاری کتابوں میں ہوں گے، اللہ کی قسم قرآن میں نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیث میں نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں قرآن میں نہ ہو حدیث میں نہ ہو، نشاندہی کیجیے۔ سیدنا صدیق نے کیا فرمائی؟ بشرط ایک کٹ دو جس کی دلیل موجود نہیں ہے، آخر پہ جو کہنے لگاؤ، فیصلہ کن جو بات کرنے لگاؤ، اگر چاہتے ہو اتفاق و اتحاد ہو جائے، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، اس طرح میں نے کوئی سمجھ نہیں، ایک ہی فارمولہ ہے کہ ساڑیاں ساری کتابیں جہاں اج تک علماء اہل حدیث نے پاکستان لکھیاں نا، ہندوستان پاکستان جہاں ساری کتابیں لکھیاں، ساری کتابیں تواڈے حوالے کرنے، تسی علماء دیوبند بریلوی سارے علماء دیو اہل حدیث دی کتاباں، یہ جہی جہی بات قرآن سنت کے خلاف ہے نشاندہی کرو، جدو نشاندہی ہو جاوے وہ ساری کٹ دو جہی بات قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ساری نکال دو، تو جدو ساڑیاں ساریاں کتاباں جو ساری گلاں قرآن دی جہی خلاف ہیں بقول تواڈے نکل جان، پھر انہاں دی کتاباں سان دیو، پھر اسی نشاندہی کریے، تو جدو اسی نشاندہی کریں گے پھر وہ کٹ دو، جب وہ بھی نکل جان گیا تو ساڑیاں بھی نکل جان گیا، پھر سارے دے مذہب اللہ دی قسم دفن ہو جان گے، قرآن پھر بھی رہے گا، مصطفیٰ کی حدیث پھر بھی رہے گی، مسلک حدیث پھر بھی قائم رہے گا، کیونکہ ہمارا مسلک قرآن سنت حدیث باقی ساری کٹی جاونی ہیں، جی صدیق دی شرط لکھی ہوئی کٹی سکتی ہے، تو تھوڑی کتابوں میں بھی کوئی بات قرآن ہو وہ سنت کے خلاف ہو تو کاٹی جا سکتی ہے یا نہیں کاٹی جا سکتی؟ کاٹی جا سکتی ہے، تو وہ ذرا کاٹے، نشاندہی کیجیے ہماری کتابوں میں، ہم نشاندہی کریں تمہاری کتابوں میں، ہر وہ بات جو کتاب و سنت کے خلاف ہے وہ کاٹ دیں، جو کتاب و سنت ہے اس کو قائم رکھیں، جب کتاب و سنت رہے گا تو مسلک اہل حدیث بھی انشاءاللہ رہے گا، کیوں؟ جو کتاب و سنت ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے، جو مسلک اہل حدیث ہے وہی کتاب و سنت ہے، جو کتاب و سنت ہے وہی مسلک اہل حدیث ہے، ہماری کوئی نئی بات کتاب و سنت سے ہٹ کے ہمارا دین ہمارا مسلک
ہماری دعوت نہیں ہے، اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ اسی مسجد میں حفظ اور تجوید کی کلاسوں کا آغاز ہے، شروع ہے، کلاسیں جاری ہے، آپ اپنے بچوں کو یہاں داخل کروائیں۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ مجھے شیخ صاحب پہلے دس دن میں ساری تقریر سے دیکھ خرچہ بنی آئی تو تواڈے کولوں بچے لے کے چھڑنے آئے۔ یہی اصل ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت۔ جس جماعت کے مدرسے مضبوط ہے وہ جماعت مضبوط ہے، جس جماعت کا مدرسہ مضبوط نہیں ہے وہ جماعت کھوکھلی۔ مدارس کو مضبوط کرے، تعلیم کو مضبوط کرے، مسلک منہج مضبوط ہے، اور اپنے صدقات زکوٰۃ خیرات مدارس پر خاص کرے تاکہ مدارس مضبوط رہے۔ اللہ تعالیٰ ان اسلام کی قلوں کو محفوظ رکھے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو غلطیوں سے درگزر فرما، یا اللہ اس مسجد کو مرکز کو رہتی دنیا تک آباد فرما، جو ان کو آباد کرتے ہیں ان کے گھروں پر رحمت نازل فرما، ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں دے دے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اس ملک کو استحکام نصیب فرما، ہمارے ملک میں قرآن سنت دین کا بول بالا کر دے، قوم ملک اسلام کے لیے جو بہتر ہو وہ حکومت وہ حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو وبائی امراض سے، کرونا اور دیگر وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ہماری اولادوں کی حالت میں رحم فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں پر رحم فرما دے، اللہ انہیں دین سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ان کے دل میں دین کی اور اہل دین کی محبت داخل فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جو اس اجتماع میں بے اولاد بیٹھے انہیں نیک اولاد سے نواز دے، جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک بیٹے دے دے، جو بیٹیوں کی نعمت رحمت سے محروم ہیں اللہ ان کی دل کو ٹھنڈا کر دے، اللہ انہیں وہ رحمتیں عطا کر دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار حلال دے دے، جو روزگار پہ ہیں ان کے مال میں رزق میں کاروبار میں برکتیں دے دے۔ یا اللہ ہمیں رزق حرام سے محفوظ فرما، رزق حلال ان سارے اپنے بندوں کو وافر عطا فرما، محتاجی سے محفوظ فرما، محتاجی والی زندگی سے محفوظ فرما، فقر سے محفوظ فرما، قرض سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وصحبه۔